بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز سفر سبق نمبر 8۔ ہم اللہ کی دعوت پر کیسے لبیک کہیں، اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر۔ مساجد کیوں تعمیر کی جاتی ہیں؟ ہماری زندگی میں مسجد کا کردار کیا ہے اور مسجد کا ہم پر کیا حق ہے؟ مساجد کیوں تعمیر کی جاتی ہیں؟ اگر آپ مسلم ممالک کی سیر و سیاحت کریں تو آپ کو ایک بہت مانوس منظر دکھائی دیتا ہے جو کہ مسلم ممالک کی ایک نمایاں علامت ہے۔ یہ گنبد اور فلک بوس بلند و بالا جن سے نماز کے اوقات میں نماز جماعت کی ادائیگی کے لیے بآواز بلند پکارا جاتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ مسجد ایسی ماں کی حیثیت رکھتی ہے کہ جب وہ اپنے بچوں کو بلاتی ہے تو اس کی طرف ایسے دوڑتے چلے آتے ہیں جیسے چوزے اپنی ماں کے پاس پیار و محبت سے چلے آتے ہیں۔ مسجد اور مسلمانوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے یوں ایک تعلق پیدا کیا ہے کہ انہیں مساجد تعمیر کرنے اور ان میں نماز ادا کرنے کا حکم دیا، اور اپنے اس فرمان کو قرآن پاک کی آیت میں کئی مقامات پر ذکر کیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے: اور تم سب ہر نماز کے وقت اپنا رخ قبلے کی طرف سیدھا رکھا کرو اور خدا کو خالص دین کے ساتھ پکارو۔ احادیث نبوی تعمیر مساجد کی ترغیب دیتی ہیں۔ ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص کبوتر کے گھونسلے جتنی بھی مسجد تعمیر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر فرمائے گا۔ لوگ اپنی زندگی میں مختلف قسم کے کام کاج کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ انہیں اپنی مادی زندگی میں تسلسل برقرار رکھنے، اپنی توانائیوں کو نئے سرے سے بحال کرنے اور اپنے جسموں کو ضروری قوت و توانائی فراہم کرنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی بحیثیت انسان اپنی اکثر مصروفیات کے نتیجے میں اپنے روح و جان کو ایسی مناسب روحانی قوت مہیا کرنے کی احتیاج ہوتی ہے تاکہ ہم اپنی اس زندگی کا پہیہ رواں دواں رکھتے ہوئے قوی تر ہوتے چلے جائیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ربط و تعلق میں بہتری پیدا کر کے اس کی ذات بابرکت سے روحانی قوت و باطنی جذبات کو تسکین فراہم کر سکیں۔ ہم مسجد سے قلبی و روحانی سکون و اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کی زیارت سے مشرف ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاجت سے بخوبی واقف ہے۔ وہ کریم ذات ہے، وہ ہماری دعوت و ضیافت کے لیے اس دنیا میں ایک گھر کھول دینا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس امر کی تکمیل کے لیے اس نے ہم سے اپنی ملاقات کا بندوبست کرنے کی خاطر کچھ مقامات کو دعوت کے لیے اپنا گھر قرار دیا ہے۔ حدیث نبوی میں وارد ہوا ہے کہ بے شک کتاب توریت میں لکھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ مساجد روئے زمین پر میرے گھر ہیں، چنانچہ جو بندے میرے گھر کی صفائی کرے اور میرے گھر میں مجھ سے ملاقات کرے تو اسے جنت مبارک ہو۔ یاد رکھو، میزبان کے سامنے مہمان کی عظمت و حیثیت مد نظر ہوتی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، شب کی تاریکی میں مساجد کی طرف چل کر جانے والوں کو روز قیامت ایک درخشندہ نور عطا کیا جانے کی بشارت دی گئی ہے۔ مسجد کا ہماری زندگی میں کیا کردار ہے؟ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ مومن اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسجد ہمارے لیے باطنی اور روحانی قوت و توانائی کے حصول کا سرچشمہ ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر ہم اپنے دین اور اپنی امت مسلمہ کے دفاع کے لیے باہم رابطے میں رہتے ہیں۔ اسی لیے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: مساجد تمہارا مورچہ ہیں، انہیں ہمیشہ پر رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسجد کو بیت اللہ کا مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ روحانی تیاری کے حوالے سے وہ ایک چھاؤنی کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ ایک سیکریٹریٹ کی صورت رکھتی تھی کہ جہاں سے عوام الناس سے متعلقہ امور سر انجام دیے جاتے تھے۔ دین اسلام اور مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت اور دفاع کرنے کے لیے لشکر تیار کیے جاتے تھے۔ نیز مسجد میں ہی لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کیا جاتا تھا۔ اسی مقام پر جمع ہو کر مسلمان اپنی مشکلات اور بحرانوں کا حل تلاش کرتے تھے۔ یہی ان کے میل و ملاقات کی جگہ تھی۔ مزید یہ کہ مسجد ایک ایسے مدرسے کا مقام رکھتی تھی کہ جس میں آ کر مسلمان رسول اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ائمہ مساجد سے اپنے دینی احکام سیکھتے تھے۔
مسجد میں انسان کی دوسرے مومنین سے جان پہچان اور تعارف ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ مومنین ایک دوسرے کو اپنا بھائی اور دوست بنا لیتے ہیں۔ مسجد کی اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ ہم اس میں نماز ادا کرتے ہیں اور عملی طور پر عبادت الہی کو سر انجام دینے کے لیے دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا منظر روز روشن کی طرح عیاں ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عبودیت میں اتحاد کا عنصر نمایاں ہوتا ہے، جس میں امیر و غریب، آقا و غلام کے درمیان کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا۔ ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کی خاطر صفیں درست کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد نہ صرف نماز جماعت قائم کرنے کی جگہ ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کے ساتھ جمع ہونے کا مقام ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے مسجد میں جانے کے فوائد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں آمد و رفت رکھے گا، اسے 8 قیمتی اشیاء میں سے ایک ضرور نصیب ہوگی۔ کوئی ایسا برادر ایمانی ملے گا جو راہ خدا میں اس کا معاون ثابت ہوگا، یا کوئی عمدہ و نفیس علم حاصل ہوگا، یا محکم نشانی ملے گی، یا رحمت الہی میسر ہوگی، یا کوئی ایسی بات سمجھ میں آ جائے گی جو فضولیات و خرافات سے مانع ہوگی، یا وہ کوئی ایسی بات سنے گا جو اسے راہ ہدایت پر گامزن رکھے گی، یا وہ خوف خدا یا شرم و حیا کی وجہ سے گناہ و معصیت ترک کر دے گا۔ مسجد کا ہم پر کیا حق ہے؟ اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کہ مساجد اللہ کا گھر ہیں، اور وہ اللہ جو ان تمام نعمتوں کا مالک ہے جن سے ہم شب و روز استفادہ کرتے ہیں، جس ذات نے ہمیں بن مانگے اپنی نعمتوں سے سرفرازہ ہے، اسی لیے وہ ہمیں واضح طور پر فرماتا ہے کہ ہمیں مسجد کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، جیسا کہ ارشاد قدرت میں ہوتا ہے۔ بے شک اللہ کی مساجد کو صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم مساجد کو تعمیر کریں۔ البتہ ہر شے کی تعمیر اپنے خاص لحاظ سے ہوتی ہے، جیسا کہ جسم کی تعمیر غذا فراہم کرنے سے اور روح کی تعمیر عبادت اور ریاضت کرنے سے ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے کہ آپ کے خیال میں مساجد کی تعمیر کیسے ہوتی ہے؟ جب ہم یہ غور کرتے ہیں کہ مساجد اللہ کا گھر ہیں، جو کہ عظیم ترین ذات ہے، جو تمام آسمانوں اور زمینوں پر قبضہ اور اختیار رکھتا ہے، وہ ایسا معبود حقیقی ہے جو غلبہ و اقتدار کا مالک اور عظیم ترین شہنشاہ ہے، تو ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کی مالک کی عظمت کے پیش نظر ہماری اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مسجد کی تعظیم اور احترام کریں۔ چنانچہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب تم مسجد کے دروازے پر پہنچو تو یاد رکھو کہ تم ایک ایسے عظیم بادشاہ سے ملاقات کرنے کے خواہش مند ہو جس کے صحن میں صرف پاک لوگ آ سکتے ہیں، اور اس کی بارگاہ میں صرف سچے لوگوں کو بیٹھنے کی اجازت ہے۔ تم اس کی بارگاہ میں ایسے چل کر آؤ جیسے بادشاہ کے روب و دبدبے کے سامنے اس کے دربار میں پیش ہوتے ہو۔ مساجد وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی عظمت کے پیش نظر ان کی صفائی و ستھرائی اور ان کو پاک رکھنا ضروری ہے۔ مسجد میں آہستہ آواز میں بات کرنا چاہیے، ذکر الہی کے سوا کوئی دوسری بات نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں پر عبادت میں مشغول رہنا چاہیے، درس قرآن اور درس اخلاق میں حاضر ہونا چاہیے، مسجد میں نماز ادا کرنا چاہیے، اور مسجد میں آمد و رفت کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ 3 چیزیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شکایت کریں گی: ایسی ویران مسجد جس میں اہل علاقہ نماز نہ پڑھتے ہوں، جاہل لوگوں کے درمیان زندگی بسر کرنے والا عالم دین، اور وہ قرآن مجید کے جس کی تلاوت نہ کی جاتی ہو بلکہ اس پر گرد و غبار پڑا ہو۔ انسان کے لیے مستحب ہے کہ اپنے گھر میں اپنے آپ کو پاک کرنے کے بعد مسجد میں جائے اور مسجد کے مختلف مقامات پر نماز پڑھے، کیونکہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، مسجد میں مختلف مقامات پر نماز پڑھا کرو، کیونکہ روز قیامت ہر جگہ نمازی کے حق میں گواہی دے گی۔ اس کے علاوہ مسجد کی طرف پیدل چل کر جانے والوں کے اجر و ثواب کے بارے میں آپ ہی سے روایت ہے کہ جو شخص مسجد کی طرف پیدل چل کر جائے گا تو جس خشک و تر جگہ پر وہ اپنا قدم رکھے گا تو اس زمین کے نیچے 7 زمینوں تک وہ جگہ اس بندے کے حق میں تسبیح کرتی رہے گی۔ مسجد کے پڑوس میں رہنے والوں کے لیے مسجد کے علاوہ کسی دوسرے مقام پر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔
جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد کے پڑوس میں رہنے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی مگر مسجد میں۔ خاتمہ، نماز جماعت کی فضیلت۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم نماز قائم کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز کو زندہ اور قائم رکھیں۔ یہ مسلمہ امر ہے کہ ہر شے کی زندگی اس کے مطابق ہوتی ہے، اسی لیے کرسی قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس طرح رکھا جائے کہ وہ اپنے چارپائیوں پر کھڑی ہو، اور بچے کو قائم کرنے کا مطلب اسے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے۔ بہرحال نماز زندہ رکھنے کا مطلب ہے کہ آداب، سنتوں، طہارت و اخلاص، توجہ، حضور قلب اور اللہ کے سامنے خشوع و خضوع جیسے اس کے عظیم حقوق کا خیال رکھنا۔ کبھی کبھی ایسا کرنا بوجھل اور مشکل ہوتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ نماز مشکل کام ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو خشوع و خضوع والے ہیں۔ شاید میں اور آپ نماز کا صحیح حق ادا نہ کرتے ہوں اور وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہ پاتی ہو، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کو اس کے صحیح مقام تک پہنچانے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اور یہ کام نماز جماعت کے ساتھ ہی پورا ہو سکتا ہے، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے تمام نمازیوں کی نماز قبول ہو جاتی ہے، گرچہ اس میں ایک نمازی ہی کیوں نہ ہو، تب بھی نماز کئی گنا زیادہ اجر و ثواب کے ساتھ قبول ہو جاتی ہے۔ نبی کریم سے ایک حدیث میں روایت ہے کہ آپ نے جبرائیل سے پوچھا، میری امت کو نماز جماعت کا کیا اجر و ثواب ملے گا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اگر نماز جماعت میں 2 افراد ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر نمازی کی ایک رکعت کے بدلے 150 نمازوں کا ثواب لکھے گا، اور اگر ان کی تعداد 3 ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک نمازی کو ایک رکعت کے بدلے 600 رکعت کا ثواب لکھے گا۔ اسی طرح اگر نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا تو اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ جبرائیل نے کہا اگر ان کی تعداد 10 سے بڑھ جائے گی تو اگر آسمان اور زمین کے تمام سمندر روشنائی بن جائیں، درخت قلم بن جائیں اور دونوں جہان کی مخلوق فرشتوں کے ساتھ مل کر لکھنے والے بن جائیں تو وہ ایک رکعت کا ثواب اب بھی نہیں لکھ سکیں گے۔ اے محمد، مومن نمازی امام جماعت کے ساتھ جو ایک تکبیر کہتا ہے وہ اس کے لیے 60,000 حج و عمرے سے بہتر ہے اور دنیا و ما فیہا سے 70,000 گنا بہتر ہے، اور ایک رکعت نماز جو مومن امام کی اقتداء میں پڑھتا ہے وہ غربا و مساکین کو 1,00,000 دینار صدقہ دینے سے بہتر ہے، اور نماز باجماعت میں ہر ایک سجدہ مومن امام کے ساتھ کرتا ہے، اس کا ثواب 100 غلاموں کو آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ نماز جمعہ و جماعت کی فضیلت اور بہترین جماعت عالم کی اقتداء میں نماز پڑھنا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، عالم کی اقتداء میں نماز پڑھنے سے 1000 رکعت نماز کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ سبق کا خلاصہ: مساجد ہمارے ملک اور دوسرے ممالک میں مسلمانوں کے وجود کی اہم علامات ہیں۔ مسجد مسلمانوں کے لیے روحانی حوالے سے چکی کے مرکزی کیل کی مانند ہے جس میں مسلمانوں کی قوت و طاقت کی تجدید ہوتی ہے۔ مسجد کے ہم پر کچھ حقوق ہیں جنہیں ادا کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ مساجد میں نماز پڑھنا نماز میں تعاون کرنے کے مترادف ہے۔ ہم ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت ہم سب کے شامل حال ہو۔ اللہم صلی علی محمد